حاضرین، آپ نے بہت بڑے بڑے محنتی لوگ دیکھے ہوں گے، بہت اعلیٰ اور معتبر ہستیوں سے ملنا ہوا ہوگا، بہت سے ستاروں کو آپ جانتے ہوں گے جنہوں نے اپنے علم سے اس دنیا کو روشن و منور کیا، مگر میں جس شخصیت کو اسٹیج پر اظہار خیال کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں وہ نہ صرف ایک اعلیٰ و معتبر معلمہ ہیں بلکہ اخلاق و کردار کی اعلیٰ پیکر، شیریں سخن اور ہمہ گیر شخصیت کی مالک ہیں۔ پرسنل لائف ہو یا پروفیشنل، زندگی کو کیسے جینا ہے، کیسے گزارنا ہے، وہ سماج کو سکھایا ہے۔ She is the inspiration for all of us. She is the motivation for all of us. یہ صرف اپنی زندگی کی ہیرو نہیں ہے بلکہ ہم سب کی زندگی کی ہیرو ہیں، اور آج ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم سب کے بیچ اپنی زندگی کی باتیں، اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے نازنین اختر صاحبہ موجود ہیں۔ انہوں نے زندگی میں جو محنت کی ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ جھگیوں سے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، انتہائی قسم پرسی اور نامساعد حالات کا سامنا کر کے یہ باہمت خاتون ایک معلمہ بنی اور پھر علاقے کی قسمت بدل ڈالی۔ ایک شعر میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا: حوصلے بلند کر کے راستوں پر چل دے، تجھے تیرا مقام مل ہی جائے گا۔ آپ کی شاندار کلیپنگ میں تشریف لا رہی ہیں محترمہ نازنین اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اسلامیہ پبلک اسکول کے سٹاف اور پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور آپ لوگوں کے سامنے بولنے کا موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ آپ کو تعارف میں بتایا گیا ہے، میں نازنین اختر ہوں۔ میرا تعلق ضلع راولپنڈی سے ہے، تحصیل گجر خان سے۔ تو آپ میرے محترم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ ایک مرد کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ ایک فرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ ایک پورے خاندان یا معاشرے کی تعلیم آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی بچیوں کو لازمی پڑھائیں۔ یہ مت ذہن میں سوچیں کہ آپ کی بچیاں جو ہیں کہ وہ جی ڈاکٹر انیب صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ویلکم کہتے ہیں سر کو۔ جی تو بات ہو رہی تھی بچیوں کی تعلیم کی، تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لڑکوں کو پڑھائیں گے تو وہ ہمارا سہارا بنیں گے، ہمارا آسرا بنیں گے، وہ نوکری کریں گے، زیادہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیں، بچوں کو تعلیم دلوائیں ایک اچھا شخص بنانے کے لیے، ایک باکردار مسلمان بنانے کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہماری روزی کا ذریعہ بنیں گے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے لیے ہم اپنے جو ذرائع ہیں ان کو خلوص ہو کر نیک طریقے سے کمانے کی کوشش کریں گے، وہ ضرور ہمیں حاصل ہوگا۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی کے بارے میں کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے، سفر پہ تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ایک بدو تھا جو کہ وہاں بکریاں وغیرہ چرا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھوڑے کی حفاظت کرو جب تک میں نماز ادا کر لوں۔
وہ جب نماز ادا کرنے لگے اس بدو نے یہ کیا کہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر وہ زین کہا جاتا ہے اس کو، وہ اتاری اور وہ لے گیا، بازار میں جا کے بیچ دی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ گھوڑے پہ زین نہیں ہے تو وہ لے کر چلے گئے۔ دوسرے دن جب بازار سے گزر ہوا تو انہوں نے ایک دکان پہ دیکھی وہ زین، انہوں نے پوچھا کہ یہ کتنے میں وہ بیچ کے گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 درہم میں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھوں گا، کیونکہ اس شخص کا میں ٹائم لے رہا ہوں تو میں 2 درہم اسے اجرت دوں گا، لیکن اس نے بہت جلدی کی۔ اگر میں یہ 2 درہم اس کو دیتا تو وہ حلال کے تھے، لیکن اس نے چوری کا ذریعہ اپنایا تو یہ 2 درہم اس نے حاصل کر لیے، لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ غلط تھا۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو لازمی تعلیم دلوائیں کہ آپ کی ایک بچی اگر پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنا پورا خاندان سنوار سکتی ہے، اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے، اور آپ کا جو اعتماد آپ بچی کو دیں گے۔ میں آپ کے سامنے یہاں آج دوسرے ضلع سے آئی ہوں تو صرف تعلیم کی وجہ سے، اور میں نے تعلیم کیسے حاصل کی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، بلکہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ آپ جیسے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے میری تعلیم کے اخراجات برداشت کیے۔ میرا تعلق ایک خانہ بدوش فیملی سے ہے، جھگیوں میں ہم لوگ رہتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ ہمارے خاندان کے جو مرد حضرات تھے ان کا زیادہ تر پیشہ کیا ہے؟ مرغ لڑانا، بٹیر لڑانا، گھر میں بیٹھ کے عیش کرنا، اور عورتیں چوڑیاں بیچتی ہیں۔ اس خاندان سے میرا تعلق ہے۔ تو بہت چھوٹی عمر میں مجھے میرے والد صاحب نے پیسے دیے چیز لینے کے لیے، تو میں دکان پہ گئی تو بچیاں جو ہے وہ بچے جا رہے تھے مسجد، تو میں نے بھی وہاں سپارہ لے لیا۔ اب اتنا نہیں تھا مجھے شعور کہ کیسے میں نے احترام کرنا ہے قرآن پاک کا، تو میں نے اسے پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا۔ جب گھر واپس آئی تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئی ہیں، تو میں انہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ مجھے ماریں گے یا برا بلا کہیں گے، تو پھر آخر میں نے انہیں بتایا کہ میں سپارہ لے کر آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن مسلمان تھے، جانتے تھے کلام پاک ہے، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ پھر میں نے ایک جگہ جا کے قرآن پاک پڑھا، مطلب ہم لوگ ٹریولنگ کرتے تھے، ایک جگہ جھگیاں لگائیں، ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد اگلے جگہ چلے گئے، تو پھر جہاں ہم جاتے تھے تو وہاں پھر میں مسجد جاتی، یا جو قریب گھر ہوتا وہاں اگر کوئی خاتون پڑھی ہوتی یا کوئی مرد ہوتا تو میں ان کے پاس جا کے سپارہ پڑھتی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم تھا کہ مجھے اردو پڑھنی آتی تھی۔ تو پھر ہم ایک جگہ جھگیاں جب ہم نے لگائیں تو پڑوسیوں کے گھر میں دودھ لینے کے لیے جاتی تھی، ان کی بچی میٹرک میں پڑھتی تھی، میں اس سے کتابیں لے کر تو پڑھتی تھی، وہ اردو پڑھنی آتی تھی۔ وہ جو آنٹی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سکول کیوں نہیں جاتی؟ اب وہ جو آنٹی ہیں وہ آپ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں، آپ لوگوں کے ارد گرد بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے، کئی بچے ہوں گے جنہیں آپ کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ میرے گھر آئیں، میرے ابو جی سے بات کی کہ آپ اپنی بچی کو سکول بھیجیں، لیکن ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیاں پڑھی ہوئی اچھی نہیں ہوتی۔ میرے ابو راضی نہیں ہوئے اس کے لیے، لیکن انہوں نے بار بار کوشش کی، کئی بار ہمارے گھر گئی، انہوں نے میرے ابو کو تیار کر لیا۔ پھر وہ خود ہی مجھے ایک گورنمنٹ اسکول میں لے کے گئی اور انہوں نے مجھے ایڈمیشن دلوایا۔ یہ جو سٹیپ لیا تھا میرے ابو نے تو پورے خاندان نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، ایک ورڈ ہوتا ہے حقہ پانی بند کرنا، تو وہ ہمیں نہ ہی تو اپنی خوشی میں بلاتے تھے اور نہ ہی
ہمیں کسی بھی غمی میں جانے کا، کوئی فوتگی وغیرہ ہو جاتی تو ہم نہیں جا سکتے تھے، وہ ہمیں مطلب اپنے سے کم تر سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک نیا سٹیپ لیا ہے، لیکن میرے ابو نے حوصلہ رکھا، ہم اکیلے رہتے تھے، تو وہ جو آپ کی کمیونٹی کی نمائندہ خاتون تھی وہ مجھے سکول لے کے گئی تھی۔ پرائمری کے بعد میں مڈل سکول میں جب ایڈمیشن کے لیے گئی، ان کے بھائی مجھے لے کے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے اپنے بچے نہیں تھے، تو وہ جو گورنمنٹ کی ٹیچر تھی انہوں نے مجھے ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا کہ یہ اس لڑکی کو میں کیوں اپنے سکول میں لے کے آؤں جو جس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، ایک جھگیوں میں پلی بڑی ہے، تو میرے سکول کا ماحول خراب ہوگا۔ اب وہ انکل جو تھے وہ مجھے پرائیویٹ سکول میں لے کے گئے، انہوں نے خود فیس دی اور مجھے یونیفارم لے کے دیا، مجھے کتابیں لے کر دی، تو میں نے وہاں سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ 9th کلاس میں پڑھتی تھی، 13 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی، اور اس کے بعد بھی میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے MA ہسٹری کیا اور MA انگلش کیا۔ اور میرے جو استاد تھے انہوں نے مجھے ایک چیز سے باہر نکالا، جو میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، ٹیچرز ہیں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بچپن سے ہی بچے کو احساس کمتری نہ ہونے دیں۔ احساس کمتری دو طرح سے ہوتا ہے، ایک بندہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے کہ باقی مخلوق میرے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں، اور ایک بندہ جب بار بار اسے کہا جاتا ہے کہ تم کسی موچی کے بچے ہو، تم کسی درزی کے بچے ہو، تو وہ خود کو کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچپن میں ہی بچے کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قبیلوں اور نسلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے بہتر وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، یا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو لوگ خود کو کہتے ہیں کہ ہماری ذات بہت اونچی ہے، تو کیا ان کے پیدا ہونے کا نظام کوئی اور ہے، یا مرنے کے بعد ان کو سرخ رنگ کا کفن پہنایا جاتا ہے، یا مرنے کے بعد ان کو کہیں اور دفن کیا جاتا ہے؟ سب کے پیدا ہونے کا اور مرنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا رکھا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی ذات ہم سے برتر ہے، باقی ہم سب برابر ہیں، اور یہ چیز بچپن سے ذہن میں بچوں میں ڈالیں۔ اور کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہو سکتا۔ میں نے پرائیویٹ پڑھا ہے، خود پڑھا ہے، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ MA انگلش نہیں کر سکتی، لیکن میں نے وہ کیا۔ تو بچوں میں آپ یہ چیز ذہن میں ڈالیں کہ محنت جو ہے نا وہ کامیابی کی کنجی ہے، اور آپ کبھی بھی بچوں کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ میں 5 سال سے ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کر رہی ہوں، میں نے ہیڈ ٹیچرز کو بھی ٹریننگ کروائی ہے، ٹیچرز کو بھی کروائی ہے، اور یہ مجھے حوصلہ کس نے دیا ہے؟ میرے استاد نے دیا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی بچوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اگر میں ماسٹر ٹرینر بن گئی ہوں تو کیا میں اپنے ان والدین کو بھول جاؤں جنہوں نے، میری ماں نے اگر چوڑیاں بیچی ہیں تو میرے باپ نے اگر کسی سے بھیک بھی مانگا ہے تو مجھے یہاں تک پہنچایا ہے؟ مجھے فخر سے یہ بات کرنی چاہیے، میں آپ لوگوں کے سامنے فخر سے یہ بات بیان کر رہی ہوں۔ مجھے فخر ہے ان والدین پہ جنہوں نے اتنی محنت سے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اور جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اس کے یا والدین کو ہوتی ہے یا استاد کو ہوتی ہے۔ تو اس امید کے ساتھ میں اختتام کروں گی اپنی بات کا کہ آپ اپنی بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں گے اور انہیں لازمی پڑھائیں۔ یہ بات ذہن میں نہ رکھیں کہ انہوں نے تو برتن ہی دھونے ہیں یا انہوں نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے، ہمیں کیا نفع حاصل ہوگا۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اگر وہ ان کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ قیامت والے دن ایسے ہوگا، مطلب جیسے انگلیاں کھٹی ہیں ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ہوگا۔
بہت شکریہ آپ کا۔